بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے رومانی ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ویسے بھی پیپرز کے بعد اسکول کی چھٹیاں تھیں اور میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی تو بور ہوتی رہتی تھی، بس دن رات ناول پڑھنے سے کام تھا۔ شاید انہی چیزوں کا اثر ہوا کہ مجھے اپنے ہمسائے سے محبت ہو گئی، جو عمر میں مجھ سے بہت بڑا، شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک معزز گھرانے سے تھا، جبکہ وہ غیر برادری کا تھا اور ہمارے برابر والا مکان اس نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ محبت اتنی اچانک اور اندھی ہوئی کہ جیسے وہ اگر مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، اور 1 ماہ کے اندر ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو ثابت تھا کہ والدین کی نظروں میں یہ رشتہ غیر موزوں ہے اور وہ کسی بھی صورت راشد سے میری شادی نہیں کریں گے۔ عمروں کا اتنا فرق اور اوپر سے سوتن اور اس کے 4 بچے، اس کا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ ان حالات میں کوئی عقل کی اندھی بھی ہو تو ایسے آدمی سے شادی نہ کرے، لیکن میری عقل کے تو سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ میں صرف اس وجہ سے راشد سے مرعوب ہو گئی کہ وہ میرے حسن کی بہت تعریف کرتا تھا۔ دراصل بات اس طرح آگے بڑھی کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی رابعہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی۔ پہلے مجھے میرے بابا اور کبھی ملازمہ اسکول چھوڑنے جاتی تھیں۔ جب رابعہ کا ساتھ ملا تو اسی کے ساتھ آنے جانے لگی۔ اس طرح میں اس کے گھر بھی جایا کرتی۔ وہاں راشد مجھ سے باتیں کرنے لگتا اور میری بہت تعریف کرتا۔ ایک روز اس کی بیوی اپنے 4تھے بچے کو جنم دینے میکے گئی ہوئی تھی تو راشد کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھا، قد کاٹ بھی لمبا چوڑا تھا، چرب زبان کمال کا تھا اور میں ٹین ایج تھی۔ اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اس کی میٹھی زبان کے گھیرے میں آ گئی۔ اس کی بیوی میکے میں ہی تھی۔ ایک روز اسکول جانے کے بہانے راشد کے ساتھ اکیلی چلی گئی اور اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھ پر گھر والوں کا ایسا خوف غالب آیا کہ گھر سے ہی نکل گئی۔ جوان بیٹی اچانک گھر سے چلی جائے، یہ تو والدین کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ بہرحال 1 ہفتے کی تگدو کے بعد گھر والوں نے مجھے تلاش کر لیا۔ میرے بابا زار و قطار روتے ہوئے مجھے گھر لے آئے۔ آنسوؤں سے ان کی سفید داڑھی بھیگ گئی تھی۔ میری امی بھی میرے غم میں بیمار ہو گئی تھیں۔ گھر لا کر بابا نے مجھ کو مارا پیٹا، نہ بے عزتی کی، بلکہ تحمل سے سمجھایا کہ بیٹی تم کم سن اور نادان ہو، راشد سے نکاح کرنا تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ وہ 4 بچوں اور بیوی والا ایک شادی شدہ مرد ہے، تم فوراً اس سے رشتہ ختم کر لو۔ یہ سراسر غلط فیصلہ ہے، تمہیں چند دنوں بعد ہی اس پر پچھتانا پڑے گا۔ لیکن میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا اور عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر محبت کا ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ میں نے بابا کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور راشد کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا۔ گھر کا جو فرد بھی مجھے سمجھاتا، میں اس کی بات سمجھنے کے بجائے رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ خودکشی کرنے کی نوبت پہنچ گئی۔ تب وہ مجبور ہو گئے اور عزت کے ساتھ خاندان والوں کے سامنے میری رخصتی کر دی، کیونکہ ابھی تک میرے نکاح اور گھر سے غائب رہنے کا کسی کو علم نہ ہوا تھا۔ اس طرح بابا نے اپنی عزت بچائی اور میں شادی ہو کر باقاعدہ دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ جب راشد کی پہلی بیوی میکے سے آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی کی ہم جماعت اس کی سوتن بن کر گھر آ چکی ہے۔ اس وقت میری نندوں اور ساس نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ وہ راشد سے محبت کرتی تھیں، اسے ہی اپنا سربراہ، دکھ سکھ کا سہارا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے راشد کی خوشی کی خاطر مجھے قبول کر لیا۔ اب تو میں اور شہر ہو گئی۔ اب میں نے شرط رکھی کہ وہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھیں گے، میں سوتن کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ راشد نے میری یہ شرط مان لی اور پہلی بیوی کو دوسرے کرائے کے مکان میں بچوں سمیت منتقل کر دیا اور میں نندوں، دیور اور ساس کے ہمراہ رہنے لگی۔ راشد ادھر بھی رہتے اور پہلی بیوی بچوں کو بھی وقت دیتے تھے۔ ان کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ بس میرے ہیں، صرف مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ پہلی بیوی کے پاس تو صرف رسم دنیا نبھانے کو جاتے ہیں۔ 6 ماہ بعد ہی پتہ چل گیا کہ ایسی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے اور گھر سے بھاگ کر آنے والی کی سسرال میں کیا عزت ہوتی ہے۔ اب ساس نندے بات پر گھر سے بھاگی ہوئی کے تانے دیتی اور بھاگی ہوئی کہہ کر سسرالیوں نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ میں گھر کا کھانا بنانے میں تو ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر مجھ سے ناشتے کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ والدین کے گھر رات میں دیر تک رومانٹک ناول پڑھتی، تب صبح بھی دیر سے اٹھتی۔ صبح سویرے اٹھنے کی میری عادت ہی نہیں تھی، جبکہ ساس کہتی کہ تم جلد اٹھا کرو اور ناشتہ سب کے لیے تم ہی بنایا کرو۔ راشد اور میرے دیور صبح 7 بجے گھر سے چلے جاتے تھے۔ ساس فجر کے وقت اٹھ جاتی تھیں، لیکن میرے لیے اتنی جلدی اٹھنا آسان کام نہ تھا
اٹھ بھی جاتی تو تھوڑی دیر جاگنے کے بعد پھر سو جاتی اور 11 بجے تک سوتی رہتی۔ اس بات پر ساس مجھ سے خفا رہنے لگیں۔ ایک روز انہوں نے مجھے صبح 5 بجے جگایا اور کہا کہ آج تم سب کا ناشتہ تیار کرو گی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو گئیں۔ میں اٹھی، چائے بنا کر پی تاکہ آنکھیں پوری طرح کھل جائیں اور نیند کا خمار دور ہو۔ دودھ کا پتیلا نکال کر چولہے پر رکھا اور صوفے پر لیٹ گئی کہ یہ ذرا گرم ہو جائے تو چائے بناتی ہوں۔ صوفے پر لیٹتے ہی گہری نیند آ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دودھ ابل کر چولہے پر گرا۔ جلے دودھ کی بو سارے گھر میں پھیل گئی اور گیس بھی لیک ہوتی رہی کیونکہ چولہا بجھ گیا تھا، مگر بٹن تو آن تھا۔ سبھی کے نتنوں میں یہ ناگوار بو پہنچی اور ہر کوئی کھانستا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔ ساس بھی اٹھ گئیں۔ کچن میں جا کر دیکھا تو عجیب بربادی کا سما تھا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھیں۔ اس روز راشد بھی گھر پر نہ تھے، وہ پہلی بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے۔ بس ساس نے مجھے جب کاؤچ پر بے خبر سوتے ہوئے پایا تو غصے سے بھوکی شیرنی کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑیں اور اسی وقت مجھ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اتنی صبح کہاں جاتی؟ ساتھ میں ہی امی کا گھر تھا جس کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا اور بابا فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ سر پر چادر، نہ پیر میں جوتی۔ راشد کے گھر سے نکل کر میں اپنے بابا کے گھر چلی گئی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈرتے اور روتے ہوئے اس گھر کی دہلیز پار کی جہاں سے ایک روز بغیر والدین کی عزت کا خیال کیے نکل پڑی تھی۔ روتے کانپتے دیکھ کر محبت سے مجبور ممتا کی ماری نے مجھے پناہ دی اور اپنے باہوں میں لے لیا۔ یہ وہی گھر تھا جس کو میں نے محبت کی چکاچوند میں ٹھوکر مار دی تھی۔ پیار کرنے والے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ اسی چھت نے مجھے پناہ دی، ورنہ کہاں جاتی؟ میں اکلوتی اولاد، بابا بھی اپنے دل سے میری محبت نہیں نکال سکے تھے۔ انہوں نے راشد کو بلا کر جواب طلب کیا۔ اس نے معافی مانگی، کہا کہ جب حفصہ کے ساتھ میرے گھر والوں نے ایسا سلوک کیا میں گھر پر نہیں تھا۔ میرے بابا کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور میرا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ تب بابا نے کہا کہ اب اگر میری بیٹی سے تعلق رکھنا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رکھو گے۔ تو راشد بولے کہ میں اسے اکیلا بھی تو نہیں رکھ سکتا، مجھے کاروبار دیکھنا ہوتا ہے، کام کے لیے جانا ہوتا ہے۔ آپ کا بھی تو کوئی اور بیٹا بیٹی نہیں، آپ بڑھاپے میں اکیلے ہو۔ اگر میری بات کا برا نہ مانیں تو اپنے مکان کا اوپر والا حصہ کرائے پر دے دیں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس رہے گی۔ گویا راشد نے اس طرح ان سے گھر داماد بننے کی درخواست کی تھی۔ بھلا بابا نے ہم سے کرایہ کیا لینا تھا؟ انہوں نے راشد کی بات کو مان لیا۔ انہوں نے سوچا اس طرح کم از کم ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہے گی۔ اب میں اور راشد بابا کے گھر رہنے لگے۔ وہ ایک دن میرے ساتھ رہتے اور ایک دن دوسرے گھر میں، جہاں وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو دوبارہ لے آئے تھے، اور ان کی بہن بھائی اور ماں رہتے تھے۔ میرے بابا کے گھر میں راشد میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور میرے ماں باپ کے ساتھ بھی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن گھر کا خرچہ نہ دیتے۔ ہمارا تمام خرچہ میرے بابا ہی اٹھاتے۔ اس پر بھی بابا چپ ہو رہے کہ ان کی کمائی کھانے والا دوسرا کون تھا؟ میں ہی تو ان کا سب کچھ تھی، پہلے یا بعد میں ان کا سب کچھ میرا ہی تو تھا۔ زندگی آرام و سکون سے گزر رہی تھی۔ راشد اور میں روزانہ بابا کی گاڑی میں گھومنے جاتے۔ اپنی گاڑی انہوں نے دوسرے گھر اور بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ہمیں جہاں کہیں جانا ہوتا میں بابا سے کہتی، وہ مجھے اپنی گاڑی دے دیتے۔ وہ بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے انسان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی اور گھر اور داماد میں جھگڑا نہ ہو اور وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ میں میرا 1.5 سال عافیت سے گزر گیا۔ ایک دن اچانک رات 8 بجے کا وقت تھا، 5-6 آدمی ہمارے دروازے پر آئے۔ بابا نے جا کر دروازہ کھول کر پوچھا، آپ کون لوگ ہیں اور کس سے ملنے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ ہی سے ملنے آئے ہیں، ہم راشد کے دوست ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ بابا تو گھبرا گئے، بولے وہ گھر پر نہیں ہیں۔ آنے والے لوگ کہنے لگے، ٹھیک ہے وہ گھر پر نہیں ہیں لیکن رہتا تو یہیں ہے، اسی نے ہم کو آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ ہماری بات سن لیں۔ بابا گھبرائے ہوئے تھے کہ راشد کے اتنے سارے دوست کیوں آ گئے، میرے داماد کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ خیر انہوں نے کچھ سوچ کر ان لوگوں سے کہا، ذرا ٹھہریے، میں راشد کو فون ملا کر آپ کی بات کرواتا ہوں۔ بابا جب جیب سے فون نکالنے لگے تو یہ غنڈے ان کو دھکا دے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے اور رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ آپ کے داماد پر ہمارا 50 لاکھ کا قرض ہے، وہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں تو اس کا قرض کی ادائیگی کے لیے بھی آپ ذمہ دار ہیں، یا تو اس رشتے سے انکار کر دیں کہ وہ آپ کا داماد نہیں ہے اور اس گھر میں نہیں رہتا،
یا پھر اس کا قرضہ چکتا کریں۔ اب ہم زیادہ صبر نہیں کر سکتے۔ میرے بابا نے بہت کہا کہ اس کو آنے دیں، روبرو بات ہو تو اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بے وقوف بوڑھے، اسی نے تو ہم کو تمہارے گھر کا راستہ دکھایا ہے کہ جاؤ میرے سسر سے رقم لے لو، وہی میں ہمارے سرپرست ہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ میں ایسے کیسے آپ لوگوں کو رقم دے دوں، مجھے اس کے کاروبار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اور نہ آپ لوگوں کو جانتا پہچانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود تمہاری اس سے بات کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے فون ملا کر راشد سے بات کی اور کہا کہ تم ہمارا تعارف کروا دو، اور فون میرے بابا کے کان پر رکھ دیا۔ راشد نے بابا سے کہا یہ لوگ میرے پارٹنر ہیں، آپ جتنی رقم اس وقت ان کو دے سکتے ہیں ان کو دے دیں، میں گھر آ کر آپ کو دے دوں گا، اس وقت میں نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرے بابا بیچارے بہت پریشان ہو گئے۔ آخر کار وہ کنڈے گھر سے سارا زیور اور سارا قیمتی سامان لے گئے، اور جب بابا نے مزاحمت کی تو ان کو خوب مارا، بولے رقم کا فوری بندوبست کر دیں ورنہ ہم تمہارے داماد کو ختم کر دیں گے، اب ہم اس کو بخشیں گے نہیں۔ اس واقعے کے بعد بابا کے سمجھانے پر میں نے راشد سے طلاق لے لی، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ خود میں بھی ڈر گئی تھی۔ بعد میں راشد نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کا قرض ضرور دینا تھا، لیکن انہوں نے مجھے قرض کی وصولی کی خاطر اغوا کر لیا تھا۔ اگر میں فون پر جیسے وہ کہلوانا چاہ رہے تھے ویسا نہ کہتا تو ممکن تھا وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا دیتے، اسی وجہ سے میں نے ایسا کہا۔ میں اس وقت بے بس تھا، میں نے تو راشد کی بات پر یقین کر لیا، لیکن بابا نے نہ کیا۔ بابا نے کہا کہ جو شخص برا وقت پڑنے پر کنڈے ہمارے گھر بھیج سکتا ہے، وہ کل کوئی اس سے زیادہ بیہودہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اگر قرض خواہ ایسا ہی تنگ کر رہے تھے تو مجھ سے کہتا۔ شروع میں طلاق لینے کا مجھے دکھ تھا، دل پر بہت چوٹ لگی تھی، زندگی بے معنی لگتی تھی۔ طلاق لینے کے باوجود میرے دل میں اس کی محبت تھی۔ سوچتی تھی ایسا شخص مجھے نہیں مل سکتا جو ہر وقت میری تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خدا نے مجھے صبر دے دیا، آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون ملا۔ میں تعلیم یافتہ تھی، اگرچہ مجھے خرچے کی ضرورت نہ تھی، پھر بھی خود کو بہلانے کی خاطر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ایک اسکول میں جاب کر لی، وہاں اپنی ہم عمر ٹیچرز اور لڑکیوں کے ساتھ میرا دل لگ گیا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ دوبارہ شادی کروں گی۔ زندگی کا ایک تلخ تجربہ بہت تھا، لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 2 سال بعد میرا رشتہ طے ہو گیا۔ جب میں 18 سال کی ایک دوشیزہ تھی تو مجھے اندھی محبت نے ایک شادی شدہ مرد سے باندھ دیا، جس کے پیچھے میں نے اپنے خاندان کی عزت برباد کر لی۔ آج سوچتی ہوں تو زندگی کے رنگ نظر آتے ہیں۔ میری دوسری شادی ایک غیر شادی شدہ لڑکے سے ہو گئی جس کا نام ناصر تھا۔ یہ رشتہ میرے بابا نے ڈھونڈا اور کروایا تھا۔ ناصر ان کے مرحوم دوست کا بیٹا تھا۔ وہ بابا کے پاس کاروبار کے بارے میں مشورہ لینے آیا تو باتوں باتوں میں بابا نے پوچھ لیا، بیٹے تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تم تو اچھا کما رہے ہو اور اپنے مرحوم باپ کا کاروبار بھی خوب سنبھال لیا ہے۔ انکل میری امی بیمار رہتی ہیں، اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو رشتہ ڈھونڈتی، اب کون کروائے گا بھلا؟ تو بابا نے اسے میرے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنے پر تیار ہوں۔ تمہارا باپ میرے بچپن کا دوست تھا، تمہاری ساری فیملی میری دھیگی بھالی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ناصر نے کہا ہاں کہہ دی، شاید اسے اپنی بیمار ماں کے لیے بھی گھر میں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ چند دن بعد وہ اپنی امی کو لے آیا۔ ان کی امی ہمارے گھر کئی بار آ چکی تھیں، خواتین کی بھی رضامندی ہو گئی تو میری شادی ناصر سے ہو گئی۔ اس بار میں نے اپنے بابا کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کہنا مان لیا اور ان کی پسند میرے لیے مبارک ثابت ہوئی۔ ناصر میری بہت قدر کرتے تھے اور وہ بہت اچھے انسان تھے۔ اب مجھے دوسری شادی کر کے کوئی پچھتاوا نہ تھا، سوائے اس کے کہ اگر میں راشد کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی نہ کرتی تو یہ میری پہلی شادی ہوتی۔ ناصر کے گھر میں پہلی بار ماں بنی۔ میرے گلشن میں 2 خوبصورت پھول کھلے جن کی مہک نے گھر کو معطر بنا دیا۔ میں اب پہلی غلطی کے بارے میں سوچنا بھی نہ چاہتی تھی۔ راشد کے ساتھ محبت دراصل میرے لیے یادوں کا ناسور تھی، وہ محبت نہیں، میرے دماغ کا فطور تھا۔